مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضرت سیدنا ابو المظفر محمد بن عبداللہ خیام سمرقندی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ میں ایک روز راستہ بھول گیا. اچانک ایک صاحب نظر آئے اور انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ آؤ. میں ان کے ساتھ ہو لیا. مجھے گمان ہوا کہ یہ حضرت سیدنا خضر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. میرے استفسار پر یعنی پوچھنے پر انہوں نے اپنا نام خضر بتایا. ان کے ساتھ ایک اور بزرگ بھی تھے. میں نے ان کا نام دریافت کیا تو فرمایا کہ یہ الیاس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. میں نے عرض کی کہ اللہ عز و جل آپ پر رحمت فرمائے. کیا آپ دونوں حضرات نے سرور کائنات شہنشاہ موجودات محبوب رب الارض والسماوات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں. میں نے عرض کی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہوا ارشاد پاک بتائیے تاکہ میں آپ سے روایت کر سکوں. انہوں نے فرمایا کہ ہم نے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھے اس کا دل نفاق سے اس طرح پاک کیا جاتا ہے جس طرح پانی سے کپڑا پاک کیا جاتا ہے. نیز جو شخص صلی اللہ علی محمد پڑھتا ہے تو وہ اپنے اوپر رحمت کے 70 دروازے کھول لیتا ہے. ساقیے حوض کوثر پہ لاکھوں سلام، دونوں عالم کے سرور پہ لاکھوں سلام، جس کا ابر کرم سب پہ سایہ فگن، ایسے پیارے پیمبر پہ لاکھوں سلام، جس کی خوشبو سے طیبہ کی گلیاں بسیں، ایسے جسم معطر پہ لاکھوں سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے سلسلے فیضان قصیدہ بردہ شریف میں ایک بار پھر حاضر ہیں. الحمدللہ عز و جل قصیدہ بردہ شریف کے 161 اشعار میں سے 116 اشعار ان کا ترجمہ، ان سے متعلقہ مدنی پھول اس سے گزشتہ سلسلوں میں بیان کیے جا چکے ہیں. آج کے اس سلسلے میں قصیدہ بردہ شریف کی 10ویں فصل کے آخری شعر، اس کا ترجمہ اور اس سے متعلقہ مدنی پھول انشاءاللہ ہم سنیں گے. اور آئندہ سلسلے میں قصیدہ بردہ شریف کی 11ویں فصل کا آغاز ہوگا. جو شعر آج کے سلسلے میں ذکر کیا جائے گا یہ مجموعی طور پر قصیدہ بردہ شریف کا 117واں شعر ہے. 117. اس شعر میں صاحب قصیدہ بردہ نے
پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اکرم الرسل یعنی تمام رسولوں میں سب سے بزرگ و برتر ہونے کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے اکرم الامم یعنی تمام امتوں میں سب سے برگزیدہ امت ہونے کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ صاحب قصیدہ بردہ حضرت سیدنا امام بوصیری علیہ رحمت اللہ القوی قصیدہ بردہ شریف کے 170ویں شعر میں ذکر کرتے ہیں، لما دعا اللہ داعینا لطاعتی بِأَكْرَمِ الرُّسُلِ كُنَّا أَكْرَمَ الْأُمَمِ۔ لما کا مطلب ہوتا ہے جب کہ، دعا ان مصدر سے ماضی کا صیغہ ہے جس کا مطلب ہے اس نے بلایا، اور دعا کا مطلب ہوتا ہے بلانا، اور داعی اسم فاعل ہے جس کا مطلب ہے پکارنے والا، دعوت دینے والا، اور نا کا مطلب ہمیں بلانے والا، ہمیں پکارنے والا، لطاعتی ہی اللہ کی اطاعت کی طرف، اور اکرم یہ اسم تفضیل ہے جس کا مطلب سب سے زیادہ عزت والا، کننا کا مطلب ہو گئے ہم، اکرم الامم تمام امتوں میں سب سے زیادہ عزت والے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، قصیدہ بردہ شریف کے اس شعر کا ترجمہ یہ ہے، جب کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہماری اصلاح اور دعوت اسلام کے لیے بھیجا تو وہ تمام رسولوں میں اکرم الرسل ہیں، تمام رسولوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے بالا ہیں، تو ان کے پیروکار، ان کی تابع داری کرنے والے، ان کو ماننے والے یہ آپ کی برکت سے اکرم الامم ہو گئے، تمام امتوں میں سب سے بہتر ہو گئے۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا خیر الامم، اشرف الامم، اکرم الامم ہونا بھی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات کے تصدق میں ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی دعوت دینے تشریف لائے اور ہم نے آپ کی دعوت کو لبیک کہا، تو چونکہ حضور اکرم الرسل، اشرف الرسل، اعظم الرسل، افضل الرسل ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلیہ الصلاۃ، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور آپ کے امتی حضور کی شرافت کے صدقے، حضور کی بزرگی کی برکت سے اکرم الامم، اشرف الامم اور خیر الامم ہو گئے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب نبیوں میں، سب رسولوں میں سب سے افضل ہیں، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ اور میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی افضلیت کو، تمام رسولوں پر آپ کی برتری کو کئی جگہ بیان فرماتے ہیں۔ ہدایت بخشش جو کہ امام اہل سنت کا نعتیہ دیوان ہے، اس ہدایت بخشش میں امام اہل سنت نے کئی مقامات پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے افضل الرسل ہونے کو منظوم فرمایا، یعنی اشعار کی صورت میں ذکر کیا۔ یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا۔
وہ کنواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم مگر آمینہ کا جایا، وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم افضل الرسل، اشرف الرسل اور اکرم الرسل ہیں۔ اور قصیدہ بردہ شریف کے اس شعر میں صاحب قصیدہ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اکرم الرسل ہونے کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تصدق سے، آپ کے ساتھ نسبت رکھنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام امتوں میں سب سے برگزیدہ ہو گئی۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امت کے برگزیدہ ہونے کا تذکرہ اس شعر میں موجود ہے، اور اس کی شرح عصیدۃ الشہداء شرح قصیدۃ البردہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 317 صفحات پر مشتمل عصیدۃ الشہداء، اس میں اسی شعر کے تحت علامہ خرپوتی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ امت کی جمع ہے، اور امت کا مطلب جماعت۔ فَإِنَّ كُلَّ أُمَّةٍ جَمَاعَةٌ لِنَبِيِّهِمْ، تو امت کو جماعت اس لیے کہا گیا کہ ہر نبی کی امت گویا ان کی جماعت ہوتی ہے۔ وَالنَّبِيُّ إِمَامُهُمْ، اور نبی اپنی امت کا امام ہوتا ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکرم الرسل ہیں، اور آپ کے سبب سے آپ کی امت اکرم الامم ہو گئی، اس لیے کہ امت تابع ہوتی ہے، والنبی متبوع، اور نبی متبوع ہوتا ہے۔ تو تابع کی اکرمیت یہ متبوع کی اکرمیت کی وجہ سے، تو گویا امت اس لیے افضل ہے کہ جو نبی اس امت کو عطا ہوئے وہ نبی تمام نبیوں میں سے افضل ہے۔ عصیدۃ الشہداء میں اسی شعر کے تحت ایک حدیث پاک ذکر کی گئی جس کو حلیۃ الاولیاء میں 4524 نمبر پر امام ابو نعیم رحمت اللہ تعالی علیہ نے ذکر کیا ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوحى اللہ تعالی الی موسیٰ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ جو شخص مجھ سے اس حال میں ملے کہ وہ احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا منکر ہو تو میں اسے آگ میں داخل کروں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رب ومن احمد، اے مولا کریم احمد کون ہے؟ قال تعالی ما خلقت خلقا اکرم علی منہ، تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ احمد وہ ہیں کہ میں نے ان سے بہتر مخلوق کسی کو پیدا نہیں کیا۔ تو جتنی بھی مخلوق پیدا کی اس تمام مخلوق میں احمد میرے نزدیک سب سے بہتر ہیں، سب سے اکرم ہیں، سب سے عزت والے ہیں۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے انا اکرم الاولین والآخرین علی اللہ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمام اگلوں اور پچھلوں میں سب سے زیادہ عزت والا۔ تو ارشاد فرمایا کہ مخلوق میں سے ان سے بزرگ و برتر میں نے کسی کو پیدا نہیں کیا، میں نے ان کا نام اپنے نام کے ساتھ عرش پر لکھا۔ تو آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے بھی پہلے
ان کا نام اپنے نام کے ساتھ عرش پر لکھا، اور بے شک میری مخلوق پر جنت حرام ہے یہاں تک کہ میرا محبوب اور اس کی امت اس میں داخل ہو جائے۔ تو گویا اس وقت تک کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ تو سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے، تمام رسولوں تمام نبیوں سے پہلے میرے آقا جنت میں تشریف فرما ہوں گے، اور تمام امتوں میں سے سب سے پہلے جنت میں جانے والی امت پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے رب، ان کی امت کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ حمادون ہیں، جو اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں حمد کرتے ہیں، وہ دن کو روزہ رکھنے والے اور رات کو عبادت کرنے والے۔ میں ان سے آسان بات قبول کروں گا اور لا الہ الا اللہ کی شہادت پر انہیں جنت میں داخل کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے رب، مجھے اس امت کا نبی بنا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، ان کا نبی انہی میں سے ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے رب، مجھے اس نبی کی امت سے کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تجھے پہلے نبی بنا چکا ہوں اور اسے میں نے مؤخر کر دیا ہے، البتہ میں دار الجلال میں تیرے اور اس کے درمیان ملاقات کراؤں گا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس امت میں سے ہونا کس قدر فضائل کا سبب ہے، فوائد کا باعث ہے، برکت کا سبب ہے۔ آئیے اس کے حوالے سے ہم کچھ مدنی پھول چن کے دل کے مدنی گلدستے میں سجاتے ہیں۔ حضرت سیدنا فقی ابو اللیث سمرقندی علیہ رحمت اللہ القوی اپنی کتاب تنبیہ الغافلین صفحہ 289 پہ باب فضل امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں یہ روایت نقل فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا مقاتل بن سلیمان یہ فرماتے ہیں ان موسیٰ علیہ السلام قال یا ربی انی اجد فی الالواح امتا هم الشافعون والمشفعون فاجعلہم امتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے مولا کریم، میں نے الواح میں ایک ایسی امت کو پایا ہے۔ الواح سے مراد تورات کی تختیاں، تو تورات کی تختیوں میں ایسی امت کا تذکرہ پایا ہے، ذکر پایا ہے، جو شفاعت کریں گے اور ان کی شفاعت قابل قبول ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مزید عرض کی کہ اے اللہ، انہیں میری امت بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ وہ تو میرے مصطفیٰ کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مزید عرض کی الہ العالمین، میں نے تورات کی تختیوں میں ایک ایسی امت کا ذکر دیکھا ہے جن کے لیے 5 نمازیں ان کے گناہوں کا کفارہ بنیں گی، انہیں میری امت بنا دے۔ تو ارشاد باری تعالی ہوا ہم امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ اے موسیٰ، وہ تو میرے مصطفیٰ کی امت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی میں نے تورات میں ایسی امت کا تذکرہ دیکھا ہے جو گمراہوں کو قتل کریں گے، بلکہ بھینگے دجال کو بھی قتل کریں گے، انہیں میری امت بنا دے۔ ارشاد باری تعالی ہوا وہ تو میرے مصطفیٰ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مزید عرض کی میں نے تورات میں ایک ایسی امت کا ذکر پایا ہے جو پانی اور مٹی سے طہارت کریں گے، یعنی ان کے لیے تیمم کرنا، وضو کرنا، اور پانی نہ ہو، دستیاب نہ ہو تو شرائط کے ساتھ تیمم کرنا، تو اس کو ذریعہ طہارت بنا دیا گیا۔ جو پانی اور مٹی سے طہارت کریں گے انہیں میری امت بنا دے۔ ارشاد باری تعالی ہوا وہ تو میرے پیارے نبی مصطفیٰ کی امت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی میرے مولا میں نے تورات کی تختیوں میں ایک ایسی امت کا تذکرہ دیکھا ہے جو صدقات دیں گے، صدقات کھائیں گے۔ حالانکہ پہلی امتوں میں تو صدقات کی قبولیت یہ ہوتی کہ اسے آگ کھایا کرتی تھی، انہیں میری امت بنا دے۔ ارشاد باری تعالی ہوا وہ تو میرے نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی الہ العالمین میں نے تورات کی تختیوں میں ایک ایسی امت کا ذکر پایا ہے جب ان میں کوئی نیکی کا ارادہ کرے گا تو محض ارادے سے ہی ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں درج ہو جائے گی، اور اگر اس عمل کو بجا لائے تو 10 گنا سے لے کر 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ ثواب اس کے لیے نامہ اعمال میں درج ہو جائے گا، اور جب گناہ کا ارادہ کرے گا تو اس وقت تک کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا جب تک گناہ کر نہ لے۔ میرے مولا انہیں میری امت بنا دے۔ ارشاد باری تعالی ہوا وہ تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رب العالمین میں نے تورات کی تختیوں میں ایک ایسی امت کا تذکرہ پایا ہے جس امت کے 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، انہیں میری امت بنا دے۔ ارشاد باری تعالی کہ وہ تو میرے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح ہی مروی ہے، لیکن حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید اس روایت میں یہ اضافہ کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رب العالمین میں نے تورات کی تختیوں میں ایک ایسی امت کا ذکر پایا ہے جو بہترین امت ہوگی، اچھائی کا حکم اور برائی سے منع کرے گی، انہیں میری امت بنا دے۔ تو ارشاد باری تعالی ہوا وہ تو میرے محبوب نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا الہ العالمین میں نے تورات کی تختیوں میں ایک ایسی امت کا ذکر پایا ہے جو سب کے آخر میں آئے گی اور روز قیامت سب پر سبقت لے جائے گی، انہیں میری امت بنا دے۔ ارشاد باری تعالی ہوا وہ تو میرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میں نے تورات کی تختیوں میں ایک ایسی امت کا ذکر پایا ہے کہ ان کی کتاب ان کے سینوں میں بھی محفوظ ہوگی اور وہ دیکھ کر بھی پڑھیں گے، انہیں میری امت بنا دے۔ ارشاد باری تعالی ہوا وہ تو میرے محبوب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی الہ العالمین اگر اس مبارک امت کو میری امت نہیں بناتا تو پھر مجھے اس امت مصطفیٰ میں شامل فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالتی و بکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، کہ اے موسیٰ میں نے اپنی رسالت اور اپنے کلام سے تجھے لوگوں پر برتری عطا کی، تجھے سرفراز کیا، تو لے لو وہ جو میں نے تمہیں دیا اور ہو جاؤ شکر گزار بندوں میں سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات پر راضی ہو گئے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیاری اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم کس قدر خوش قسمت ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں سے بنائے گئے۔ اس امت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس قدر انعامات رکھے کہ کسی امت کے لیے نہیں۔ چنانچہ تنبیہ الغافلین میں ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس امت کے لیے 5 خصوصی انعامات کا تذکرہ کیا گیا۔ نمبر 1، اس امت کو کمزور اور ضعیف پیدا کیا گیا تاکہ تکبر نہ کرے۔ نمبر 2، اس امت کے قد چھوٹے رکھے گئے، چھوٹے قد میں پیدا کیا گیا
تاکہ کھانے پینے اور لباس کی مشقت ان پر کم ہو۔ نمبر 3، ان کی عمر مختصر رکھی تاکہ گناہوں کا سلسلہ دراز نہ ہو۔ نمبر 4، فقیر اور قلیل المال بنایا تاکہ آخرت میں حساب کم دینا پڑے۔ نمبر 5، اس امت کو سب سے آخر میں رکھا گیا تاکہ قبر کی تاریک کوٹھڑی میں زیادہ وقت نہ گزرے، یعنی سب سے آخر میں اس امت کو رکھا گیا کہ قبروں میں گزارا ہوا ان کا عرصہ سب سے کم ہوگا، اور قیامت کے روز سب سے پہلے حساب اسی امت کا ہوگا، اور سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والی امت بھی میرے مصطفیٰ کی امت ہوگی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، اور حشر میں لواء الحمد کے نیچے جگہ عطا فرمائے، خوب نیکی کی دعوت عام کرنے کا جذبہ عطا فرمائے، اور اے کاش کہ ہمارے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگ اس امت مصطفیٰ میں داخل ہو جائیں۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے بے شمار کفار مسلمان ہوئے ہیں، اور الحمدللہ آئے دن کفار کی اسلام آوری کی خبریں سنتے رہتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے مبلغین، مدنی قافلوں، مدنی چینل اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی نگاہ ولایت کی برکت سے بے شمار کافر الحمدللہ مسلمان ہو چکے۔ چنانچہ ایک بہت ہی پیاری مدنی بہار آج کے سلسلے کے آخر میں سنیے۔ نیکی کی دعوت صفحہ 144 اور 145 پر ہے۔ باب الاسلام سندھ کے مشہور شہر حیدرآباد سے ایک 3 روزہ مدنی قافلہ ٹنڈو آدم نامی شہر میں پہنچا۔ تیسرے دن ایک شخص نے مسجد کے باہر کھڑے ہو کر امیر قافلہ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ ملاقات ہونے پر اس آدمی نے بطور غیر مسلم اپنا تعارف کروانے کے بعد اسلام کی بہت تعریف کی۔ امیر قافلہ نے اسلام کی طرف مائل دیکھ کر اس پر انفرادی کوشش کی، جس کی برکت سے کچھ ہی دیر میں الحمدللہ اس نے اسلام قبول کر لیا، اور کہنے لگا کہ میرے گھر والوں کو بھی چل کر اسلام کی دعوت پیش کیجیے۔ مدنی قافلے والے اس کے گھر گئے اور ان پر اسلام پیش کیا، جس کی برکت سے الحمدللہ عز و جل 9 افراد پر مشتمل سارا گھرانہ مسلمان ہو گیا۔ امیر قافلہ نے اس نو مسلم سے دریافت کیا کہ جب آپ پہلے ہی سے دین اسلام سے محبت کرتے تھے تو مسلمان ہونے میں اتنی دیر کیوں لگائے؟ اس نے جواب دیا کہ جس اسلام سے میں متاثر ہوا وہ کتابوں میں تو لکھا تھا، لیکن مجھے موجودہ مسلمانوں میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب عاشقان رسول کے سنتوں بھرے مدنی قافلے کو دیکھا تو میرا دل اس طرف کھینچا، اور میں نے آپ حضرات کی حرکات و سکنات کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ میں 3 دن سے آپ لوگوں کے معاملات و معمولات دیکھ رہا ہوں، آتے جاتے نظریں جھکائے رکھنا، مسکرا کر ملاقات کرنا، پھر آپ لوگوں کا سفید لباس، سر پر امامہ شریف کا تاج، چہرے پر نور وغیرہ دیکھ کر مجھے کتابوں والا حقیقی اسلام آپ لوگوں کے کردار میں نظر آ گیا۔ میں نے ذہن بنا لیا کہ اب میں ان کے ہاتھوں پر مسلمان ہو جاؤں۔ الحمدللہ عز و جل یہ بیان دیتے وقت آج کل یہ نو مسلم اسلامی بھائی ایک مسجد میں مؤذن ہیں اور مسلمانوں کو نیکی اور نماز کی دعوت بھی دیتے ہیں، اور ان کے مدنی منع دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ میں قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم